استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا۔ جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب میں آئے، کوئی نشان نظر آئے، یہ کوئی استخارے کا حصہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر اضافی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انسان رات کو جو ہے 2 نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا استخارہ کر کے سو جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی خواب کے اندر اسے کوئی اشارہ مل جائے، امکان ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ دل کا کسی پہلو پر پھر جم جانا، ٹھک جانا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میں نے اللہ سے بات کہی تھی، اللہ نے میرے دل کو اس پر جما دیا ہے، تو یقیناً اس میں خیر ہے۔ کوئی بھی بڑا کام آدمی کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، 2 رکعت فرض کے علاوہ کوئی نماز پڑھے، چاہے وہ سنت ہو نفل ہو، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استخارہ۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، مشورہ کرنا نہیں ہو۔ اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، استخارہ کر کی دعا پڑھا میں، سویا لیکن کچھ بھی خواب نہیں آیا، تو استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استخارہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی رائے مانگے، کیا کروں بتا، دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بس یہ کہ اللہ دے دے، منزل تک پہنچا دے، اگر یہ خیر ہے تو، نہیں تو بچا لے۔ بعض لوگ دوسروں کا بھی استخارہ کرتے ہیں کمپیوٹر لے کے، ہاں اگر ایسا ہوتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ یہ ساری خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ استخارہ 2 چیزیں جب انسان کے سامنے ہیں تو ان میں سے اچھی اور خیر والی چیز کا اللہ سے مطالبہ کرنا، کسی بھی کام کے بارے میں اللہ کی رہنمائی لینا، کسی بھی چیز کے متعلق اللہ سے مشورہ کرنا اور اللہ سے اس کی خیر اور برکت مانگنا۔ 2 رکعتیں انسان پڑھے اور کسی بھی کام کی اچھائی کا سوال کر دے اور برائی سے بچنے کی التجا اللہ کے سامنے رکھ دے۔ جس کام کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ کام شرعاً جائز ہو۔ یہ نہیں کہ اس نے ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کا مال لوٹنا ہے تو اس میں استخارہ کر لے، برائی کے اوپر کوئی استخارہ نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی پر استخارہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے میں استخارہ کرتا ہوں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ نماز تو واجب ہے، اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں۔ میں اس مہینے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاؤں کہ میں 1 مہینہ رک جاؤں۔ میں نے اگر سفر کرنا ہے تو میں کون سی فلائٹ اختیار کروں، کیا میں ایمریٹس پہ جاؤں یا یہ ہے کہ سعودی ایئر لائنز پہ جاؤں۔ آپ اس طرح کا استخارہ تو کر سکتے ہیں، نیکی پہ استخارہ نہیں، کیونکہ نیکی تو کرنی ہے۔ برائی پہ استخارہ نہیں، کیونکہ برائی سے بچنے کا حکم ہے، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں، خواب کے ذریعے سمجھا دے، یا میرے تکیے کے نیچے کسی فرشتے سے لکھوا کے رکھ دے، یا یہ کہ خواب میں کوئی الہام ہو جائے، یا کوئی شخص آئے گا اور آ کے کہے گا خوش ہو جاؤ، آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس طرح کے کوئی بھی مخمصے کسی حدیث میں آئے ہی نہیں ہیں، اور استخارے کا یہ قطعاً معنی نہیں ہے جو عام لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ خواب آ جاتی ہے تو خواب کا معنی یہ نہیں کر رہا ہے، یا استخارہ کیا تھا تو وہ صبح اٹھے تو تکیے کے نیچے یہ چیز لکھی ہوئی پڑی تھی۔ اگر استخارہ کرے تو یہ سمجھے کہ رات کو ایک خواب میں انسان آیا اور اس نے خوشخبری سنا دی۔ اس طرح کا کسی حدیث میں کوئی مفہوم نہیں۔ استخارہ ہمیشہ اس کو کرنا چاہیے جس نے کوئی کام کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے شادی کرنی ہے تو اس کا استخارہ کوئی اینکر تو نہیں کرے گا، شادی تو اس نے کرنی ہے۔ وہ اگر جھوٹ موٹ سے نہ جانے کون سی کہانیاں کس سے سنا کے پیسے بٹورنا چاہتا ہے تو استخارہ تو وہ کرے جس کی شادی ہے۔ اسی طرح کو عورت شادی کرنا چاہتی ہے، اس کو استخارہ کرنا چاہیے۔ ہاں، علماء نے آثار کی روشنی میں ضرور کہا ہے کہ اگر والدین بھی استخارہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں والدین کا عمل دخل ہوتا ہے، اور خصوصاً عورت کے لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کسی سے استخارہ کروانے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ قرآن بار بار ہمیں حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ،
اہل ایمان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. اللہ نے مشورے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ مشورہ لینے کے بعد آپ کسی بھی کام میں جلد بازی کے فیصلے سے بچ جاتے ہو. قرآن نے جو امرہم شورا بینہم کا حکم دیا، اچھا اس میں مذہبی جو 2 نمبر مذہبی لوگ ہیں انہوں نے گڑبڑ کیا کی؟ اتنا اہم حکم تھا اسلام کا مشورہ کہ کوئی بھی جب آپ فیصلہ کرو اس کے ماہرین جن کے پاس حقیقی خبریں ہیں ان سے مشورے لو. آپ اس مشورہ لینے کے بعد کوئی ایک رائے قائم کرو. یہی ہے نا مشورے کا مطلب. اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہٹا کے استخارہ داخل کر دیا، مشورے کی ایسی کی تیسی. اب ہمارے فیصلے مشوروں پہ کم اور استخاروں پہ بولو زیادہ ہو رہے ہیں. اور وہ والا استخارہ لے آئے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. میں بار بار اس پہ بتاتا ہوں، ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ استخارہ ہے، جو آج کل کا استخارہ ہے. اسلام نے تو ہمیں استخارے کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ جب کوئی کام کا فیصلہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو، بس وہ ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ. اس سے زیادہ استخارے کی حیثیت نہیں ہے. کرنا وہی ہے جو مشورے کے بعد ذہن میں آئے، خواب کے بعد ذہن میں آئے نہ، مشورے کے بعد جو ذہن میں آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو استخارہ کا حکم، جو استخارہ یہ والا استخارہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے زیادہ استخارہ نہیں ہے. یہ والے استخارے کا حکم حدیث میں ہے، اور استشارہ جو مشورہ ہے اس کا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں. تو زیادہ ویلیو اسلام میں استخارے کی ہوئی یا مشورے کی ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مشورے کی. استخارے کی بھی بڑی ویلیو ہے. حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کہ مشورے کے بعد استخارہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور استخارہ سنت کے مطابق، جس میں نکلتا وکلتا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر نکالنا ہی ہوتا اللہ نے پھر مشوروں کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ کہتا ہے خواب میں نیلا پیلا آ جائے گا تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں خواب میں ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب پازیٹو ہری بتی پہ چل لو نا، اور لال بتی پہ گاڑی روک لو. تو اگر لال آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کرنا، ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کرنا ہے. تو اگر اللہ ہی نے بتانا ہوتا استخاروں میں تو پھر اتنی اہمیت سے اللہ استشارے کا اور مشورے کا حکم کیوں دیتا؟ میرے بھائیو، شریعت میں استخارہ جائز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی ایسی تعلیم ارشاد فرمائی تھی جیسے ہمیں نماز سکھایا کرتے تھے، ایسے استخارہ کی تعلیم فرماتے. تو استخارہ 2 کاموں میں ایک کام کے اندر کرنا ہوتا ہے، اور وہ جائز کام ہیں، دونوں جائز ہیں. مثلا میں ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو کپڑے کا کاروبار کروں یا درزی کا کاروبار کروں، اب دونوں جائز ہیں. ان میں سے ایک کے اندر استخارہ آپ کر سکتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ آپ اس میں استخارہ کریں جو ایک ناجائز ہو اور ایک جائز ہو. مثلا بھئی میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، استخارہ کر لوں رکھ لوں یا کٹا لوں، تو کٹانا تو حرام ہے، رکھنا حلال ہے. تو حلال حرام کے جمع کر کے آپ استخارہ نہیں کر سکتے. مثلا میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو بابا نماز پڑھنا تو واجب اور فرض ہے، تو آپ اس میں استخارہ نہیں کر سکتے. استخارہ اس میں کر سکتے کہ 2 جائز چیزیں ہیں، ان میں سے کون سی چیز رکھ لو. اب استخارے کا طریقہ کار کیا ہے؟ استخارے کا ایک طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے، پتہ نہیں کیا ترتیبیں بتاتے ہیں، یہ پڑھیں اور رات کو اس کروٹ پہ سو کے نہ کسی سے بولے، نہ بات کریں، نہ اٹھیں، نہ پانی پئیں، صبح اٹھ کے جو خواب دیکھے ہمیں بتا دیں. یہ نانی بوڑھیاں والے طریقے ہیں. اللہ رسول کی بات یہ نہیں ہے. حدیث پاک کے مطابق آپ دعا پڑھ لیں، آپ کو خواب نظر آ جائے تب بھی اچھا، نہ نظر آ جائے تب بھی اچھا. تو آپ کہیں گے پھر پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ چلانے کی ترتیب بھی حدیث میں موجود ہے. وہ دعا پڑھنے کے بعد آپ کے جو دل کی رجحان کی ترتیبیں ہیں، آپ کا دل کا میلان، آپ کی توجہ ایک طرف بیٹھ جائے گی، ہاں یہ کرنا چاہیے، اس کو استخارے کا جواب سمجھ لیں. ہاں ہو سکتا ہے کبھی کبھی خواب کا کوئی تعلق ہو، لیکن خواب کا ضروری نہیں ہے کہ ہر صورت آپ نے خواب دیکھنا ہے اور اس طرح دیکھنا ہے. تو یہ 7 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، 7 دن تک آپ پڑھ لیں اور دل ایک طرف آپ کا بیٹھ جائے گا، اس کو استخارے کا جواب سمجھیں. استخارہ کا تو کنسیپٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا. انہوں نے پتہ نہیں کیا بگاڑ دیا، انہوں نے تو مستقبل کی خبریں دینا شروع کر دی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر. میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، میری نوکری لگے گی نہیں، میرا ویزا لگے گا یا نہیں. استخارہ یہ تو ہے ہی نہیں تھا. وہ استخارہ تو صرف اللہ سے مشورہ تھا، اور مشورہ اس فارم میں کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں نا، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو. یہ تو معاذ اللہ یعنی انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یا اللہ بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو. کہتے ہیں یا اللہ بہتر ہے یا نہیں ہے، ہو جائے.
تو یہ تو استخارہ نہیں ہے. استخارے کی بنیاد ہی انہوں نے جڑی اکھاڑ کے رکھ دی ہے. خود ساختہ قسم کا استخارہ ہوتا ہے, اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. پہلی بات کلیئر کر لیں, استخارے کا تعلق صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے. دنیاوی لین دین, دنیاوی کوئی شخص یعنی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے, کوئی اگرچہ یہ بھی الٹیمیٹلی دین میں آتا ہے لیکن دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے, عقائد کی نہیں. شادی کہیں کرنا چاہتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے, یہ والا دینی معاملات کو قرآن و سنت سے اخذ کیا جائے گا. اس میں استخارے کے اوپر رلائی نہیں آپ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے, یعنی عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے یا جس وقت بھی, آسانی ہے. اس کے بعد کوئی خواب شاف نہیں دیکھنا ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب 2 نفل پڑھیں, کسی سے گفتگو کیے بغیر سو جائیں, اگر سبز جھنڈی نظر آئے تو ٹھیک ہے, ریڈ آئے تو نہیں ٹھیک. سر یہ کہیں بھی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. کوئی جھنڈی جھنڈی نظر نہیں آنی, کوئی خواب کی گارنٹی نہیں ہے کہ خواب آنا ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا یا اس معاملے سے آپ کو دور کر دے گا, وہی دعا کے اندر ہے. استخارہ صرف دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بتا دے اس مسئلے میں, اگر میرے لیے حق ہے تو یہ حق کر دے, اگر یہ باطل ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. اس کے لیے آپ کو کوئی بیل کی آواز نہیں آنی, کچھ بھی نہیں آنا. یعنی وہ معاملہ خود یعنی آپ رشتہ کہیں کرنے جا رہے تھے, آپ نے دعائے استخارہ مانگ لی, تو اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا تو انشاءاللہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رشتہ ہو ہی ہو, اس کے لیے دنیا کا کوئی استخارہ ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ استخارے میں تو آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں نا کہ یا اللہ اگر بہتر ہے دین, دنیا, آخرت اور معیشت کے لیے, یہ سارے الفاظ آئیں گے. استخارے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یا 2 راستے ہیں, 2 راستوں میں سے ہم کوئی ایک راستہ فائنل نہیں کر پا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 2 راستے میرے سامنے ہیں, اس میں سے جو بہتر ہو وہ میرے لیے تو فیصلہ فرما دے, وہ میرے لیے پسند فرما دے. ٹھیک ہے, یہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے. استخارہ پورے دن میں, رات میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ہی کیا جائے گا. پھر لوگوں نے الگ الگ ٹائپ بنا رکھے ہیں کہ نہیں صاحب وہ آپ عشاء کے بعد کیجئے اور جس جگہ استخارہ کریں اسی جگہ سو جائیے, اور آپ کو ایک خواب نظر آئے گا, خواب میں جو ہے وہ ہرا کلر نظر آئے تو یہ ہوگا, ریڈ آئے تو یہ ہوگا. طرح طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں استخارے کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ استخارہ کس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد ہم کوئی بھی فیصلہ لے لیتے ہیں جدھر ہمارا دل زیادہ اطمینان حاصل کر رہا ہوتا ہے. استخارے کا مسنون طریقہ اور استخارے کی دعا کیا ہے, تو آپ یہ سمجھیں استخارے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز ہم استخارے کی نیت سے پڑھتے ہیں. نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے سامنے یہ 2 راستے ہیں, یا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. 2 راستے بھی نہیں ہیں, صرف ایک ہی راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو میں فیصلہ لینے جا رہا ہوں, یہ جو کام میرے سامنے ہے, یہ رشتہ میرے سامنے, یہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا نہیں ہے, تو میرے لیے اس کو بہتر بنا دے, اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہ ہو تو اس سے مجھے دور فرما دے. اس نیت سے جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز استخارے کی پڑھی جاتی ہے. اور استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہ دعا کی جاتی ہے استخارے کی, جو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. اور یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے, بڑی عجیب و غریب دعا ہے. ایسی دعا پیغمبر ہی بتا سکتے ہیں, پیغمبر کے علاوہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکے. 2 رکعت نماز پڑھیں گے, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے, درود شریف پڑھیں گے, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. جب أن هذا الأمر پر آپ پہنچیں گے نا, تو هذا الأمر پر جا کر جو ہے جس مقصد کے لیے بھی آپ استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھیں گے, اور زبان سے کہنا چاہیں تو اس مقصد کو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ ان هذا الامر, کہ مثال کے طور پہ آپ جاب کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جاب کر رہا ہوں, اور 2 جابیں میرے سامنے, 2 رشتے میرے سامنے, ان دونوں میں سے جو میرے لیے بہتر ہو اللہ وہ میرے لیے فیصلہ فرما دے, اور جو میں فیصلہ لے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں تو خیر داخل فرما. تو ان هذا الامر میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اگر کہہ نہ سکیں تو جو ہے وہ آپ مائنڈ میں رکھیں وہ مقصد جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں.
अन्न हादल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबती अमरी फ़क़दिरहु व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुंत तअलमु अन्न हादल अम्र। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ना वो अपने मकसद को ज़हन में रखना है। अन्न हादल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबती अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दिर लियल खैर हैथु कान सुम्मा अर्दिनी बिह। ठीक है ना, ये इस्तिखारे की दुआ है। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं कि हमेशा रात को इस्तिखारा किया जाएगा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत फहमी बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं इस्तिखारे के बारे में। तो आप इस्तिखारा दिन में, रात में, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो इस्तिखारा कर सकते हैं। इस्तिखारे के बाद सोना भी कोई ज़रूरी नहीं है। भाई नींद आ रही है तो आप सोइए, और इस्तिखारा करने के बाद आपको ख्वाब में कुछ नज़र आएगा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। इस्तिखारा जब आपने किया, जब चाहें जब आप कर सकते हैं। अब क्या होता है कि दिल में अल्लाह ताला उस चीज़ के लिए इत्मीनान पैदा फरमा देता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई जॉब आई है, अब वो जॉब आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप शक में, आप इस्तिखारा कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अब आपका दिल ये कह रहा है कि नहीं ये जॉब ठीक रहेगी, तो ठीक है, अब आप उस काम को कर गुजरिए। ठीक है, अल्लाह ताला उसमें आपके लिए खैर दाखिल फरमा देगा, है ना। इस्तिखारा करने के बाद फिर वो काम जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए खैर का ज़रिया बन जाएगा। इस्तिखारा करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसान का ज़रिया हो। और एक बात बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस्तिखारा करने के बाद भी अगर कोई नुकसान हमें हो जाता है, हमें लगा यार इस्तिखारा तो हमने कर लिया था फिर भी नुकसान हो गया, तो हमें ये यकीन रखना है कि वो नुकसान हमारी आँखों में, हमारी आँखें उसको नुकसान समझ रही हैं, हकीकत में ये मेरे लिए बेहतर है। बात समझ आ रही है? क्योंकि इस्तिखारा करने के बाद जब हमने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारे लिए खैर का ज़रिया ना बने। नुकसान भी होता दिख रहा है लेकिन फिर भी वो हमारे लिए खैर ही का ज़रिया है। हमारी अक़ल अल्लाह के फ़ैसलों को नहीं समझ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और भी लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो शेयर करें, और इसी तरह के बयानात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।